دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج 3 باتیں ہیں جس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا تو بڑا افسوسناک واقعہ کہ ہمارے 7 فوجی جوان جو ہیں، جن میں 2 آفیسر رینک کے لوگ تھے، وہ نارتھ وزیرستان میں شہید ہوئے۔ اور دوسرا کہ مریم نواز کی مداخلت پر، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی کوششوں سے، ملائکہ بخاری جو کہ پی ٹی آئی کی جو یوتھیاپا سے بھری اور یوتھیاپا جن سے گویا چھلکتا ہے، وہ چیز، وہ لیڈر یا ان کی وہ اسٹالورٹ ملائکہ بخاری کو بیرون ملک جانے کی اجازت ملی ہے۔ اور تیسری بات ایک ایکڈیمک بھی ہے اور ویسے بھی دلچسپ ہے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کا جو ہرجانے کا دعویٰ، یہ ڈیفیمیشن کیس تھا نیازی کذاب کے خلاف، وہ 20 ارب کا ڈیفیمیشن کیس، وہ خارج کیوں ہوا؟ تو سب سے پہلے جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، بڑا افسوسناک واقعہ، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اور ظاہر ہے یہ شہادتیں اصل میں پاکستان کی بقا و تحفظ کا گویا ایک اس کی قیمت ہے۔ یقیناً یہ ناقابل تلافی نقصان ہے متعلقہ خاندانوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے لیے۔ تو ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان میں اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری متعلقہ حکام یا حکومت پاکستان سے یہ بھی گزارش ہے کہ بہرحال یہ آئے روز واقعات ہوتے ہیں، اگرچہ اس کو ود پریسیژن روکنا بیسٹ ایفرٹ کے باوجود بھی گارنٹیڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہم یہی عرض کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم عرض ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا یا انتظامی طور پر کوئی اتنا فول پروف سسٹم بنایا جائے کہ آئے روز جو ہمارے فوجی جوان یا ایون باقی لا انفورسمنٹ کے جو لوگ شہید ہوتے ہیں، پولیس کے یا پیراملٹری فورسز کے، تو یہ بڑا تکلیف دہ ہے کہ ایک جیتی جاگتی ریاست ہے اور چند لوگ جو ہیں وہ گویا اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ بھی حکومت پاکستان اور خاص طور پر سفیر جو ہے پاکستان کا افغانستان میں، ان کے تازہ جو امپریشن انہوں نے جنریٹ کیا وہ یہی ہے کہ یہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، اور وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ براستہ پڑوسی ملک یہ جو دہشت گردوں کو ان کی پشت پناہی اور فنڈنگ کی فیسلٹی حاصل ہے جس سے یہ واقعات ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے امکانات جو ہیں، یہ سارے لوپ ہولز جو ہیں، یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے یا سیکورٹی ایجنسیز کی کہ وہ ان کو پلگ کریں، اور یہ جو آئے روز جانی نقصان ہوتا ہے، عام عوام کا ہو یا لا انفورسمنٹ کے جوانوں کا ہو، یہ دونوں ہی بڑے اندوناک اور بڑے تکلیف دہ ہیں۔ اگرچہ اس میں وہ دہشت گرد بھی جو حملہ آور تھے 6 مارے گئے، لیکن ظاہر ہے جو ایک جوان کا بھی نقصان بڑا تکلیف دہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ان کی ان شہادتوں سے پاکستان جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو، مستحکم ہو، اور وہ زیادہ ایک باوقار اسٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ فلورش کرتا رہے، ہماری یہی دعا ہے۔ اب دوسرا نقطہ ملائکہ بخاری، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان میں یوتھیاپا اور کتیاپا بڑا کوٹ کر بھرا ہوا ہے، وہ جیسے نا کہتے ہیں نا کوٹ کر بھرا ہوا ہے، کہ وہ اس ٹف سے گویا ان کو بنایا گیا ہے، یا ان میں اس کی تجسیم ہے، یا ان میں جو مواد استعمال ہوا ہے وہ اسی کا ہے، کہ یہی وہ لوگ تھے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے ملائکہ بخاری، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی اس کی جس میں وہ یعنی لا انفورسمنٹ والوں سے یا حکومت سے، جب یہ حکومت سے باہر ہوئے تو کتنی یعنی نفرت سے اور کتنی حقارت اور کتنے نخوت اور اکڑ سے ان سے بات کرتی ہیں۔ اور میں اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بعض اوقات
یعنی ان لوگوں کو یا کسی بھی جو ویسٹرنائزڈ اسٹائل ہے ان کو غصہ آئے تو انگریزی میں بات کرتے ہیں یہ پتہ نہیں اس سے ان کو روحانی تسکین ہوتی ہوگی یا کیا چکر ہے. تو بہرحال یہ یعنی یوتھیاپا اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. آپ یاد کریں ان دنوں کو ویسے تو ہر سٹیپ پر ان کی اسی طرح کی حرکات ہیں کہ جو کلثوم نواز مرحومہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت کرے، جب وہ بسر مرگ پر تھیں تو کیا کیا سازشیں، کیا کیا چولیں اور کیا کیا جگتیں نہیں انہوں نے ماری اذیت دینے کے لیے. اور اس میں ان کے بڑے لیڈر سے لے کر چھوٹے سے یوتھیاپا کے شیرو جو تھے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. بہرحال اب اسی کلثوم نواز کی صاحبزادی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ظاہر ہے جن کو بذات خود کہیں بڑھ کے تضحیک کا نشانہ بنایا گیا اور بنایا جاتا ہے انہی لوگوں کی طرف سے اور ان کے پالتو لوگوں کی طرف سے. تو انہوں نے سوشل میڈیا پر ان کی آہو بکا سنی کہ میری بہن آسٹریلیا میں بیمار ہے اور وینٹیلیٹر پر ہے اور مجھے اجازت نہیں دی جا رہی، ECL میں میرا نام ہے. تو مریم نواز نے وہاں پر ہی یہ ریمارکس دیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں. تو پھر کچھ دیر بعد ملائکہ بخاری جو ہیں وہ انہوں نے کنفرم کیا کہ ہمیں یعنی باقاعدہ پھر شکریہ ادا کیا. چلو یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ شکریہ چلو اس چیز کا ہی ادا کر دیا، ورنہ وہ شکریہ نہیں ادا کرتے، وہ جتنا کوئی احسان کرے اتنا اسے گندی گالیاں دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ملائکہ بخاری نے تسلیم کیا کہ ان کی مداخلت سے ان کو ECL سے ان کا نام ہٹایا گیا اور اب انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت ہے. آسٹریلیا میں وہ اپنی بہن کی تیمارداری کر سکتی ہیں. اگرچہ بعض لوگ جو ان کی سابقہ اور موجودہ کتیاپے کو دیکھتے ہیں PTI کی لیڈرشپ یا PTI اوورال جو ہے، تو ان کا یہی جی کرتا ہے کہ ان کو اسی ٹون اور ٹنار میں جواب دیا جائے جس طرح یہ خود کرتے رہے ہیں اور ان کو وہ مزہ چکھایا جائے. ظاہر ہے یہ ایک فطری اس کا ریئیکشن ہے، لیکن بہرحال الٹیمیٹ بات یہی ہے کہ بے شک کوئی ظلم بھی کرے تو آپ یعنی غیر انسانی لیول پر نہ اتریں. تو یہ گویا ہیڈس آف ٹو مریم کہ اس جیسے گھٹیا کرداروں کو جو ایک پوری لاٹ ہے گھٹیا کرداروں کی جن میں رذالت اور کمینگی اور کینہ شتر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اس سے یہ گویا اس سٹف سے میڈ ہیں. تو ان کو بھی یعنی ڈیل کرتے ہوئے وہ انہوں نے ہیومن لیول کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اس تکلیف کو محسوس کیا. آپ اس دن کو یاد کریں جب میاں نواز شریف نے اپنی جو گویا یعنی ڈائنگ بیڈ پر بیوی تھی اور مریم کی والدہ تھی، اس سے 1-2 منٹ کے لیے کال کرنے کو کہا. اب ان کا جو قذاب ہے نیازی، اس کو اپنے جو جوان بیٹے اور بیٹی ہے ان سے بات کرنے کا ملٹیپل ٹائمز اور لامحدود وقت بھی دیا گیا اور پھر بھی یہ خوش نہیں ہوئے. لیکن یہی انہی کی حکومت تھی اور یہ بھونکتے صبح شام تھے اور ان کو یعنی میاں صاحب کو یہ چند منٹ کی کال کرنے کی اجازت نہیں ملی اور اسی لمحے نیکسٹ یہی خبر آئی کہ وہ وفات پا گئی ہیں. تو یہ یعنی ایک طرف ان کا وہ غیر انسانی اور غیر مہذب رویہ دیکھیں اور ایک طرف یہ دیکھیں کہ مریم نواز کی مداخلت پر اب اگرچہ بہن ظاہر ہے بہت قریبی رشتہ ہے، لیکن جو گزر رہی تھی اس وقت مریم پر کہ اس کی تو والدہ وہ تھی اور میاں صاحب جو تھے ان کی ظاہر ہے وہ وائف تھی. تو اس شدت درد کو آج اس سے اوور لیپ کریں کہ اگر ان کی بہن وہاں پر موجود ہیں تو ظاہر ہے ان کے شوہر بھی وہاں پر ہونے کے امکان یہی ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ یعنی دونوں صورتوں میں گویا شدت درد کا پہلو تو برابر ہے، کسی حد تک تھوڑا بہت آپ رفلی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ڈیل کرنے کا، اس پر ریئیکٹ کرنے کا، اس کو کیپٹلائز کرنے کا یا اس کو یوز اور ابیوز کرنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے. ایک طرف غیر انسانی رویہ تھا، ایک طرف انسانی رویہ ہے. ایک طرف مہذب بات ہو رہی ہے، مہذب رویہ ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہے اور مریم نواز نے جب اس کا دکھ سنا ہے ٹویٹر پر
تو پھر بر وقت ریئیکٹ کیا ہے اور امیڈیٹلی کیا ہے، اور اس کو پھر ملائکہ بخاری نے تصدیق کی ہے کہ انہیں اجازت مل کی ہے اور مریم نواز کی وجہ سے ملی ہے، لہذا وہ شکر گزار ہیں ان کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی بندے کو انسانیت کا جو ایک منیمم معیار ہے اس سے نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ بے شک وہ یوتھیاپا اور کتیاپا ان کے بنیادی نظریات ہیں، ان کی گویا انسپریشن ہے یا ان کا یہ ٹول ہے زندگی میں، تو پھر بھی اگر وہ انسانی کیٹیگری میں رہنا چاہتے ہیں تو انسانوں کی طرح ہی بیہیو کریں تو وہی بہتر ہے۔ اب وہ ایک ایکڈیمک دلچسپی کی بات ہے کہ دیکھیں پاکستان کے سابق چیف جسٹس جو کہ بڑے طویل عرصہ چیف جسٹس رہے اور بڑے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے بھی، یعنی 2 مرتبہ ان کو ہٹانے کی انتہائی طاقتور لوگوں نے اس وقت کے گویا آل ان آل مشرف نے کوشش کی، لیکن ان کی قسمت دیکھیں کہ وہ نہیں ہٹ سکے ان سے، بلکہ وہ سب سے طویل عرصہ رہنے والے جو چیف جسٹسز ہیں ان میں شامل ہیں، اور ریسنٹ ہسٹری میں تو دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ طویل عرصہ رہنے والے واحد شخص ہیں چیف جسٹس رہنے والے۔ تو یہ کیا ہوا کہ ایک سمپل سا کیس ہے، یعنی ڈیفیمیشن کا کیس کوئی بہت پیچیدہ کیس نہیں ہے کہ جس کے لیے برسوں کا تجربہ چاہیے، اور ایک طرف چیف جسٹس ہے جس نے سارا کریئر جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم میں گزارا ہے اور اس کے ایپیکس پر پہنچا ہے، پھر بھی ان کا ڈیفیمیشن کیس جو ہے وہ اس میں کیا حکم تھا۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس لیول کے لوگ بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ یعنی سمپلی ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ان کی پٹیشن جو ہے وہ یعنی لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتی، اور اس کے باوجود کہ نیازی قذاب نے ان کے خلاف بالکل یہ ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹس دی تھی، اس کو بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور پھر بھی ان کا کیس خارج ہو گیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عموماً جو ہم نام نہاد بڑے وکلاء سمجھتے ہیں ان میں سے کافی سارے ایسے ہیں، اور بہت سارے ججز جو کہ بڑے ویسے ہیوی ویٹ لگتے ہیں، وہ کبھی بہت زیادہ سنجیدگی سے محنت نہیں کرتے ان پہلوؤں پر، ان کیسز پر۔ اگر کوئی محنت کرتا ہے تو عام طور پر جو نیو انٹرانٹ ہوتے ہیں، جو کسی لا چیمبر میں نیا وکیل، تازہ وکیل ہوتے ہیں، وہی محنت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی بیس بنے اور ان کے سینئرز جو ہیں ان کو کیس دیا کریں اور آگے ان کا بھی یعنی کریئر بنے۔ تو انہی کی محنت کو پھر اپنے لیبل کے تحت جو ہائر یعنی وکلاء ہیں یا ججز ہیں وہ کیش کرواتے ہیں اور اپنا نام بنواتے ہیں۔ کہیں یہاں تک بھی ایسے بھی یعنی کرسی عدالت پر لوگ رہے ہیں یا ہوں گے اب بھی کہ جو فیصلہ بھی کسی سے لکھواتے ہیں اور پھر اس کو اپنے نام سے جاری کر دیتے ہیں، اور وہ جس طرح بیوروکریسی میں بعض کا تو ہوتا ہے کہ اصل ڈاکومنٹ کسی ایک چھوٹے سے کلرک نے بنائی ہوتی ہے جس کو کاما کوما ڈال کے کمی بیشی تھوڑی بہت کر کے تاکہ ہم بھی ادھر وہ ہائیسٹ لیول پر چلا جاتا ہے، اور بہت ساری بعض کا تو بنیادی جو بڑی سمپل سی غلطیاں ہیں جنہیں آن دا فیس آف اٹ اپیئر ہونا چاہیے اور کریکٹ کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح کی یہ صورتحال، یہ جو مقدمہ تھا اس کی جو ریلیونٹ دفعہ ہے قانون میں وہ ہے ریلیونٹ قانون جو ہے ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002، اس کی دفعہ 12 کے تحت یہ ساری پروسیڈنگز تھیں۔ تو جو اسٹیٹمنٹ جس کی بنیاد پر افتخار چودھری نے 20 ارب کے ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا، وہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی اللیجڈلی جون 27 2014 کو، یعنی 6 مہینہ جون 27 تاریخ 2014 کو۔ انہوں نے کیس فائل جو کیا وہ کیا جنوری 1 یعنی جنوری 1 2015 کو۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو 6 مہینے اور 24 دن بنتے ہیں، یعنی جو ڈیٹ آف پبلیکیشن آف ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ ہے اس سے آگے جب فائل کیا گیا کیس تو اس میں وقفہ بنتا ہے 6 مہینے اور 24 دن کا۔ اب جو اس کا نوٹس پہلے یعنی کیس فائل کرنے سے پہلے عام طور پر نوٹس بھیجتے ہیں نا کہ ہمیں اتنے ارب ہر جانے کا ہم دعویٰ کریں گے ورنہ اپنی اسٹیٹمنٹ کی تردید کرو اور ہم سے معافی مانگو، یہ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا نوٹس جو ایشو کیا گیا تھا افتخار چودھری کی طرف سے نیازی قذاب کی طرف، تو وہ تھا جولائی 24 2014 کو،
یعنی جون 2014 کو اسٹیٹمنٹ آئی اور 24 جولائی یعنی اگلے مہینے کی 24 تاریخ، اس کا مطلب ہے تقریباً 27 دن بعد آپ کہہ لیں انہوں نے نوٹس بھیج دیا، اور پھر کیس فائل کیا جنوری 2015 کو، یعنی جنوری کی 20 تاریخ، جنوری 1 پہلے شاید کہا ہے وہ غلط ہے، جنوری 20 2015 کو۔ اب اس میں جو اگر وہ نوٹس کی ڈیٹ دیکھیں تو پھر تو یہ 4 دن کم بنتے ہیں 6 مہینے سے کہ کیس فائل کرنے تک، لیکن ڈیٹ آف پبلیکیشن آف ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ، جبکہ وہ جو بدنام کرنے والی یا بے توقیری کرنے والی یا تحقیری بیان جو ہے وہ جب جاری کیا گیا، اس کو شائع کروایا گیا یا شائع ہوا، تو اس کے بعد اگر دیکھیں تو 6 مہینے 24 دن بنتے ہیں، جبکہ قانون میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ کے علم میں آئے ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ، اس ڈیٹ سے 6 مہینے تک آپ ہرجانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اگر 6 مہینے سے اوپر 1 دن بھی ہو گیا تو پھر ٹائم بارڈ ہے، پھر قانون کہتا ہے کہ اب آپ نے بہت سستی کی ہے، وقت گزر گیا ہے، لہذا آپ کا جو حق تھا وہ گویا ختم ہو گیا ہرجانہ کا دعویٰ کرنے کا۔ اب جو اپنا چیف جسٹس سابق جو چیف جسٹس پاکستان افتخار چودھری کی طرف سے جو وکیل تھے، ان کا یہ آرگومنٹ تھا کہ دیکھیں ہم نے جب نوٹس ایشو کیا نیازی قذاب کو، اس کے 6 مہینے کے اندر یعنی 6 مہینے ختم ہونے سے 4 دن پہلے ہی ہم نے کیس فائل کر دیا تھا، لہٰذا یہ ٹائم بار نہیں ہے، یہ وقت کے اندر ہے، جو ایک متعین قانون میں متعین وقت ہے ہر جانے کے دعوے کا، اس کے اندر ہے، 6 مہینے کے اندر ہے۔ جبکہ جج صاحب نے کہا نہیں، اس میں جب وہ پبلیکیشن ہوئی ہے ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ کی، اس کے بعد جب آپ کے نالج میں آیا ہے، یعنی جو افیکٹڈ پارٹی ہے، جو اس میں جن کی حد کے عزت ہوئی ہے، جب ان کے علم میں بھی یہ بات آئی ہے، اس ڈیٹ سے آنورڈ یہ 6 مہینے کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اب کیونکہ انہوں نے اپنے دعوے میں وہ ڈیٹ لکھی نہیں کہ اس دن، یعنی کہ 27 جون 2014 کو انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور ہمارے علم میں فلاں تاریخ کو آیا، یہ انہوں نے نہیں لکھا، لہذا جب نہیں لکھا تو یہ سمجھا جائے گا، یہ قانون کی پریزمپشن ہوگی کہ جب وہ شائع ہوا ہے اسی دن آپ کے نوٹس میں آ گیا، یا تو آپ اسپیسیفائی کریں نا کہ فلاں ڈیٹ کو ہمارے نوٹس میں آیا، اور یہ اسپیسیفائی بعد میں نہیں ہو سکتا، جب آپ نے دعویٰ کیا ہے اس دن آپ کریں، لہذا کیونکہ آپ نے نہیں کیا، اور ہم پھر ایزیوم یہی کریں گے یا قانون پریزیوم کرے گا کہ جس دن وہ پبلیکیشن کی ڈیٹ ہے وہی ڈیٹ آف نالج کی ہے جی، تو لہذا وہ ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ کا جو کیس ہے فائل کیا گیا ہے 24 دن کے ڈیلے کے ساتھ، تو لہذا آپ ٹائم بارڈ ہو گئے ہیں، 6 مہینے سے اوپر 24 دن ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ خود چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب 20 ارب کا ہرجانہ دعویٰ کر رہے ہیں ہرجانے کا، اور ظاہر ہے گویا قانون میں تو وہ نہائے ہوئے ہونے چاہیے کہ ساری زندگی قانون میں گزاری ہے، اور یہ کوئی بہت پیچیدہ قانون نہیں ہے، سادہ سا قانون ہے، بڑا یعنی اس میں کوئی بہت ہیئر سپلٹنگ نہیں ہے، چند ایک اس میں پرنسپلز ہوتے ہیں کہ لائبل ہے یا ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ کی 1-2 قسمیں ہیں، اس طرح کا سلسلہ، لیکن نہ انہوں نے توجہ کیا نہ ان کے وکیل نے کیا کہ بھائی 24 دن گزرنے کیوں دیے، پہلے فائل کر دیتے، بلکہ آخری ڈیٹ کا ہی انتظار کیوں ہے جی؟ جب آپ نے ان کو نوٹس بھیجا تھا اور آپ نے 10 دن کا، 15 دن کا، 7 دن کا یا 30 دن کا وقت دیا ہوگا، جو ہی وہ ختم ہوا آپ کو فائل کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں فائل کیا۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بار نہیں ہے کہ آپ نے نوٹس دیا اور لازمی اس کا انتظار جو آپ کا کریں گے، لازمی نوٹس ہیں، آپ ڈائریکٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ ایک سمپلی ایکڈیمک دلچسپی کے لیے کہ اتنے بڑے وکیل اور اتنے بڑے قانون دان اور چیف جسٹس ریٹائرڈ کی حالت یہ ہے کہ چھوٹی سی جو ایک سمپل سا قانون ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی، اور یہی افتخار چودھری صاحب ہیں جنہوں نے وہ جو ریکو ڈیک کا کیس تھا، وہ کاپر پروجیکٹ والا بلوچستان کا، اس کو نلیفائی کیا اور پاکستان کو بہت بڑے فائنینشیل ٹیکے کا جو ہے وہ نشانہ بنوانے کی کوشش آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی نتیجتاً یہ بات ہوئی، اگرچہ ان کا ارادہ تو نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کو ہمیشہ زندہ و پائندہ رکھے،
اور ترقی کرتا رہے پاکستان. اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.